ہمارے لیے یہ بات بھی خوشی سے کم نہیں کہ 1997 میں الحاج فیض احمد سیال سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رحیم یار خان کے اہل سنت بالخصوص مدارس فیض رضا سے منسلک احباب اس بات پر تشویش میں تھے کہ اب مدارس کا کیا بنے گا، لیکن الحاج فیض احمد سیال سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، نور نظر، سرمایہ اہل سنت، محسن اہل سنت، قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال سعیدی صاحب نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے پودے کی ایسی خوبصورت انداز میں آبیاری کی کہ آج بحمد اللہ تعالی 70 علماء جنہوں نے فیض رضا ٹرسٹ میں اپنی تعلیم مکمل کی اور علماء بنے، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ جہاں 70 علماء کی دستار بندی ہے، وہیں ان کے ساتھ 30 کے قریب وہ خوش نصیب طلباء بھی ہیں کہ جن کے سینوں کو حفظ قرآن کے نور سے نور ملا، ان بچوں کی بھی آج دستار بندی ہوگی۔ یقیناً یہ مبارکبادی کا مقام ہے، میں سب کو مبارک پیش کرتا ہوں، علماء کو، ان کے اعزاء والدین اور حفاظ کو اور ان کے والدین کو، اللہ سب کو یہ جو سعادت بخشی ہے سلامت رکھے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد سلسلہ نعت شروع ہوتا ہے۔ محمد فخر الدین اگر مجمع میں موجود ہوں، محمد فخر الدین تو سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ میرا بیٹا ہے چھوٹا محمد فخر الدین صاحب، اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ اسے بھی عالم دین بنائے۔ میری آنکھیں دیکھیں کہ جس طرح آج علماء کی دستار بندی ہو رہی ہے، اللہ وہ وقت بھی لائے کہ میرے بیٹے محمد بدر الدین بھی اور یہ محمد فخر الدین بھی اپنے سر پہ علم کی دستار سجائیں۔ کہہ دیں آمین۔ یہ نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ میں سٹیج سیکرٹری نہیں ہوں، سارے دوست جانتے ہیں الحمدللہ۔ میں خطیب بھی ہوں، میں خود بھی خوش مزاج ہوں اور داد دیتا بھی ہوں اور داد کو پسند بھی کرتا ہوں۔ تو نعرہ تو اہل سنت کی پہچان ہے، میں نے نعرہ لگوایا ہے تو جواب ایسا نہیں ملا جیسا ملنا چاہیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں
کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ ماشاءاللہ صادق آباد سے علماء کا قافلہ استاذ القرہ علامہ قاری غلام یاسین شمس القادری صاحب، علامہ قاری محمد ابراہیم قادری صاحب، علامہ قاری نور محمد قادری صاحب، علامہ عبدالعزیز نقشبندی صاحب اپنے احباب کے ہمراہ تشریف لائے۔ ہم تمام صادق آباد سے آنے والے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ نے عزت افزائی فرمائی اور پروگرام میں تشریف لائے۔ وہ فضلاء جن کی دستار بندی ہے، ان سے التماس ہے کہ اپنی نشستوں پر آ کر تشریف رکھیں۔ جن فضلاء کی دستار بندی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں قاری محمد یونس صاحب سعیدی تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ قاری محمد یونس سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا بہت بڑا عظیم اجتماع اور اتنا بہت بڑا ادارہ اور علماء کی موجودگی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس ادارے میں غالباً پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ تو تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں مل کر سارے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ساکوں آس رہے مٹھے مدنی دے، ساڑے حالت کرم ہزار تھے سن، ابو بکر عمر عثمان والے، ابو بکر عمر عثمان والے، ساڑے حامی جارے یار تھے سن۔ تے ہوسی کار دی گرمی نہیں معاشر دے، تے ہوسی کار دی گرمی نہیں معاشر دے، اولو جلوہ گر سرکار تھی جند شاکر سہرے گا دے، او دے لب لسن بڑ بار دے، او دے لب لسن بڑ بار دے، بل کیوں نہ کہوں کہ نہ لین تیرے سونے قدمین تیرے سونے۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، محبت سے سارے کہہ دو سبحان اللہ۔
نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہن مزاگو جیڑے ہن مزاگو دو نین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے بعد میرے لج پال نہ چھڑیو بعد میرے لج پال نہ چھڑیو یعنی قرآن دے آل نہ چھڑیو یعنی قرآن دے آل نہ چھڑیو اس سے لیتے کہنا اس سے لیتے کہنا سکلین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے توجہ کہ جوڑی پاک بطول دی پیاری محبت سے سبحان اللہ بھی کہہ دے ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے کہ جوڑی پاک بطول دی پیاری جوڑی پاک بطول دی پیاری جناں دے بنے محمد سواری جوڑی پاک بطول دی پیاری جناں دے بنے محمد سواری توجہ اس سے لیتے کہنا اس سے لیتے کہنا حسنین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے کلام طویل آخری شعر بھی آپ پیش کریں گا جنہ ہاتھ ریا اچھا کو سبحان اللہ آخری شعر حضور کہ تیرا تے ماشاءاللہ علامہ غلام یاسین شمس القادری صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے آخری شعر کہ تیرا تے ددی یال ویالا تیرا تے ددی یال ویالا تیرا تے ننی یال ویالا تیرا تے ددی یال ویالا تیرا تے ننی یال ویالا تائیوں حاکم کہندائے تائیوں حاکم کہندائے طرفین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے یہ تھے قاری محمد یونس سعیدی صاحب جو نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے میں مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں جناب مقبول احمد قادری صاحب تشریف لائیں اور دو شعر اپنی حاضری کے پیش کریں اور پھر علماء کے خطابات کا سلسلہ شروع کراتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے بڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چنا چن میرے ریس نہ کر چنا چن میرے ریس نہ کر اوقات چرتا بہتر ہے دو رات دا چن ہے من میرے تو رات دا چن ہے من میرے
بس رات چ رہ تاں بہتر ہے چن چن میرے دی ریس نہ کر اوقات چ رہ تاں بہتر ہے میرے چن دے نغمے گایا کر میرے چن دی نعت سنایا کر میرے چن دے نغمے گایا کر میرے چن دی نعت سنایا کر جڑی میں سمجھائے بات تینوں جڑی میں سمجھائے بات تینوں اس بات چ رہ تاں بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری بس رات چ رہ تاں بہتر ہے اندے قدماں دے وچ سر رکھ کے لکا حاکم بن دینے اندے قدماں دے وچ سر رکھ کے لکا حاکم بن دینے کائنات دے اس مخدوم اگے کائنات دے اس مخدوم اگے خدمات چ رہ تاں بہتر ہے چن چن میرے دی ریس نہ کر چن چن میرے دی ریس نہ کر اوقات چ رہ تاں بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری تو رات دا چن ہے من میری بس رات چ رہ تاں بہتر یہ تھے مقبول احمد صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے صادق آباد کے قافلے کی نمائندگی کے لیے میں ملتمس ہوں جمعیت علماء پاکستان ضلع رحیم یار خان کے چیف آرگنائزر علامہ قاری محمد ابراہیم قادری صاحب مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت جمعیت علماء پاکستان اور مرکزی جماعت اہل سنت صادق آباد کی طرف سے میں مشکور ہوں محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ نور احمد سیال صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب اور محتمم جامعہ فیض رضا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کہ کافی دیر کے بعد مدرسہ ہاضہ میں 70 علماء کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ علماء ملک کے کونے کونے میں فیض رضا اپنے اساتذہ
کا نام روشن کریں گے اور دین کا کام کریں گے، اور انہی 70 میں سے کئی اور 70 جو ہے اساتذہ کرام پیدا ہوں گے۔ تو میں قبلہ نور احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے والد گرامی الحاج فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوڑے ہوئے کام کو آپ نے نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ آپ نے اس میں زیادہ نکھار عطا کیا ہے۔ یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کی دین کے ساتھ پیار ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک نہیں کئی مدارس ہیں جن کی حضرت سرپرستی فرماتے ہیں اور حضرت کی طبیعت بھی آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ شب و روز دین مدین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کے بنا نور احمد سیال صاحب کو مزید ہمت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تاں دیر سلامت رکھے۔ دوستو بزرگوں، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایسے لوگ کم ملتے ہیں اور ایسے دوست اس دور میں بہت مشکل ہے جو اپنی جیب میں سے پیسہ خرچ کر کے اپنی جماعت کے لیے، جمعیت علماء پاکستان کے لیے یہ رات دن کام کرتے ہیں، رات کو ادھر ہوتے ہیں، صبح یہ لاہور ہوتے ہیں۔ یہ نور احمد سیال صاحب ہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لوگ جیلس جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو پھر اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ عزت جو ہے، یہ مقام جو ہے، یہ رتبہ جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ یہ مخلص ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کا جملہ وہ کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسی سے ہے، ہمارا رشتہ اسی سے ہے جس کا تعلق جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو جمعیت علماء پاکستان کا ساتھی نہیں ہے، جو جمعیت علماء پاکستان کا رکن نہیں ہے، نہ وہ ہمارا یار ہے، نہ وہ ہمارا دوست ہے، نہ وہ ہمارا کچھ ہے۔ ہمارا دوستی، ہمارا یارانہ، ہمارا سب تعلق اپنی جماعت کے لیے ہے، جماعت کے واسطے ہے۔ ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی حضرت کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا ہے۔ نور احمد تو الحمدللہ قبلہ نور احمد سیال صاحب کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے کہ جس طرح آپ کم کر رہے ہیں اللہ اس سے بڑھ چڑھ کر زیادہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے صادق آباد کی نمائندگی کے لیے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم قادری صاحب، جو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ملوک والی علاقہ جمال دین والی سے اہل سنت کا قافلہ علامہ حاجی حسین بھائی قادری صاحب کی قیادت میں جناب عزت مآب جام اللہ ڈیوایا سعیدی صاحب کے ساتھ عزت مآب جناب ماسٹر غلام حسن سعیدی صاحب اور احباب تشریف لائے ہم تمام آنے والے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ساتھی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، جیسے آتے جائیں بٹھاتے جائیں ان کو کرسیوں پر، ساتھیوں کو کرسیوں پر جیسے آ رہے ہیں بٹھاتے جائیں ان کو، یہ طلبہ انتظامیہ ساتھی۔ میں ملتمس ہوں مدرسہ کے طالب علم محمد ذیشان سے تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال کرنا چاہتے تھے محمد ذیشان، اور اپنی حاضری پیش کریں گے محمد ذیشان صاحب۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ارشاد باری تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ حضرت علماء اکرام حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک عالم کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے ایک عالم کی صحبت اختیار کی کہ وہ سمجھے اس نے میری سنگت اختیار کی، جس نے میری سنگت اختیار کی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہو۔ حضرات مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے شکوہ صرف حکومت سے نہیں ہے، مجھے شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جو خود تو بڑے بڑے عالیشان گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن جب مدارس پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، میرے رسول اللہ کے مدرسے کا فیض ہے، یہ مدرسے میرے رسول اللہ کی چاہت ہیں۔ اس مدرسے کے پہلے بانی اور محتمم کا نام محمد عربی ہے۔ یہ اس مدرسے سے حضور کے جانشین پیدا کیے جاتے ہیں۔ حضرات اس مدرسے سے حضور علیہ السلام کے علماء بنائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے رہیں گے۔ یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ دین کے قلعے ہیں اور حضور علیہ السلام کے قلعے میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہ وقار ہے حضور علیہ السلام کے دین کا۔ حضور علیہ السلام نے دین کے طالب علم کو کتنی عزت بخشی ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے، ابھی عالم نہیں بنا، ابھی گھر سے نکلا ہے، رب کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو، کیونکہ یہ میرے دین کے علم کے لیے نکلا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب ایک دین کا طالب علم قبرستان سے گزر جائے، فاتحہ نہ بھی پڑھے، صرف گزر جائے تو رب کریم 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا حضور اگر طالب علم گزر جائے تو خالی گزر جائے، فاتحہ نہ پڑھے تو عذاب اٹھ جاتا ہے، اگر ایک عالم دین قبرستان سے گزر جائے اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم دین پہ عمل کرنے والا نیک اور پرہیزگار عالم دین قبرستان سے گزر جائے تو مجھے یقین ہے کہ رب کریم ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لے گا۔ حضرات حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹیاں بھی بلوں میں حضور انبیاء کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بھی بلوں میں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، زمین و آسمان میں موجود ہر ایک چیز علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی کسی پر رشک اور فخر نہ کرنا، اگر کبھی کسی پر رشک کرنا فخر کرنا تو اس عالم دین پر کرنا جیسے رب نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، کیونکہ وہ صبح شام دین کا پیغام دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو بندوں پہ رشک اور فخر کرنا، پہلا وہ سخی جسے رب کریم نے مال دیا اور وہ صبح بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور شام کو بھی، اور دوسرا وہ عالم دین جسے رب نے قرآن و سنت کا علم دیا اور صبح بھی دین کا پیغام دے رہا ہے اور شام کو دین کا پیغام دے رہا ہے، کیونکہ یہ مدارس وقار ہیں حضور علیہ السلام کے دین کا۔ مدارس قائم رہیں گے تو دین پھلے گا پھولے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس میں بھی حالات خراب ہوتے ہیں، تو کیا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں حالات ٹھیک ہیں؟ تو انہیں کیوں نہیں بند کر دیا جاتا؟ کسی مدارس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں مدرسے میں نقص ہے اسے بند کر دیا جائے۔ اگر کسی جگہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا جاتا۔ اگر کہیں قباحتیں ہیں تو قباحتیں ختم کی جائیں، جو مدارس بند نہ کیے جائیں۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میرے دل میں 3 شک پیدا ہو گئے۔ پہلا یہ کہ سب دن واقعی ہی میرا باپ ہے یا کوئی اور، دوسرا یہ کہ قیامت واقعی ہی قائم ہوگی یا بس باتیں ہیں نعوذ باللہ، تیسرا شک یہ تھا کہ جو مولوی حدیث پڑھتے ہیں کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ 4 لوگ جانتے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ حدیث انہوں نے خود بنائی ہے۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں ایک رات میں سفر میں نکلا تو ہندوستان کی گلی سے گزر رہا تھا، تو ایک طالب علم سبق یاد کر رہا تھا۔ اب حال یوں تھا کچھ
کہ ایک دکان تھی، دکان میں دیا جا رہا تھا، پھر ایک چھوٹا روشن دان تھا، وہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ جب وہ طالب علم سبق بھولتا تو وہ اپنی کتاب لے کے اس روشنی پہ چلا جاتا، عبارت دیکھتا اور پھر یاد کرنے بیٹھ جاتا۔ تو محمود غزنوی اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کو ایک لالٹین تحفے میں دے دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد فیضان، مختصر وقت میں نعت پیش کریں گے۔ محمد فیضان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تنم فرسوردہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ۔ تنم فرسوردہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ۔ دلم پی مردایا وارا زے سیاں یا رسول اللہ۔ چوسوے میں گزر آئی منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش غیرانو سے آغ شد روز اسیانو۔ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ تنم فرسوردہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ۔ خانپور سے علماء اہل سنت کا قافلہ اور زعماء اہل سنت عزت مآب قبلہ رانا ابرار حسین ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں تشریف لائے ہم تمام آنے والے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہاولپور سے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کے لیے ہماری دعوت پر میرے برادر اکبر بڑے بھائی الحاج خلیل الرحمن قادری صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی جو جہاں سے تشریف لائے تمام قابل عزت تکریم و احترام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں تلاوت کلام مجید کے لیے ملتمس ہوں لیاقت پور سے تشریف لائے ہوئے استاذ القراء زینت القراء علامہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب تشریف لائیں۔ حضرت علامہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب تلاوت کلام مجید فرمائیں گے۔ اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ عبدالعزیز نقشبندی صاحب صادق آباد سے
تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والجود والعطاء شافی یوم جزاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع البصیر العلیم القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اتنے علماء کرام مفتی اعظم تشریف فرمائے نے، میں سارے علماء دا خادم ہاں، چھوٹی جی مسجد دا ایک امام مسجد ہاں۔ میرے دوستوں، سارے واسطے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا، ایمان دی دولت نصیب فرمائی، کلمہ نصیب فرمایا، نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، اس پاک محفل آن دی توفیق عطا فرمائی، بڑے بڑے علماء کرام دی سانو زیارت نصیب فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں علماء کرام، بڑی شان والے نے۔ میرے دوستوں، صحیح رستہ علماء دے ہر پاسے ملیں گے، صحیح اصل ہے کہ عشق مصطفیٰ والے علماء کرام حقیقت ولی اللہ یہ علماء کرام نے۔ اگر پیر بن سکتے ہیں تو علماء کرام، کیونکہ جاہل دے پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے علم نہ تمہارا خدا را شناخت، بے علم تک خدا دی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ اصل پیر اے علماء کرام نے، جیرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نو پھیلان والے نے۔ شہید نو حکم ہوئے گا، شہید نو حکم ہوئے گا جا جنت چلا جا، وہ علماء کرام ہوں گے جس نو روکیا جائے گا، عالم دین نو روکیا جائے گا، عالم دین گھبرائے گا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی جس وجہ نال میں نو نہیں جان دیتا گیا۔ اے شہید جا رہے نہیں، حکم ہوگا تینوں اس واسطے روکا گیا ہے جیرے تیرے نال محبت کان والے نے نا، انہاں دی سفارش کر کے نال لے کے جا۔ میں حدیث پاک پڑھی، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوئے گا، تین بندیاں نو حکم ہوئے گا جاؤ جنت وچ، ایک شہید، ایک غازی، ایک عالم دین حکم ہوئے گا جاؤ جنت وچ۔ شہید ہی تیز چل کے جائے گا، غازی تیز چل کے جائے گا، مگر عالم دین سست آہستہ آہستہ چلتا جائے گا، انہوں نے روکیا جائے گا۔ شہید کو پوچھے گا اے تینوں نعمت کیوں ملی ہے؟ عرض کرے گا کہ آئے فرشتیوں اس واسطے نعمت ملیے، میں گھر بار چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، ملک دی حفاظت واسطے، مخلوقات دی حفاظت واسطے، مومنوں دی حفاظت واسطے میں بارڈر دے ہوتے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ حکم ہوئے گا ایدہ ثواب، ایدہ جذبہ تینوں کتھوں ملیا؟ عرض کرے گا میں عالم دین کو سنیا۔ حکم ہوئے گا استاد پیچھے، تو انہاں کو سن کے شاگرد اگے، پھر سخی کو پوچھا جائے گا، سخی کو پوچھا جائے گا کہ تینوں نعمت کیوں ملی ہے؟ عرض کرے گا میں بڑا دولت لٹا دیتی، میں غریباں مسکیناں یتیماں ہوتے میں بڑا خرچ کیتا ہے، بڑا خرچ کیتا ہے۔ پوچھا جائے گا اے نعمت یا اے انعام یا اے ثواب کیدے کو پوچھا؟ عرض کرے گا عالم دین کو نو۔ حکم ہوئے گا استاد پیچھے، شاگرد آگے، پیچھے ہو پہلے استاد نو جان دے، عالم دین کو پوچھا جائے گا۔ عرض کرے گا مولا پہلے سخی نو بھیجا جائے کہ اگر سخاوت کرن والا کوئی نہ ہوندا، نہ مسجد بنتی، نہ علماء پڑھتے، نہ فضلاء پڑھتے، نہ مفتی پڑھتے۔ سخاوت دی وجہ نال تے مدرسے چل دے نا، اس واسطے میں پیچھے جانا چاہنا، سخی نو اگے کرو جیدی وجہ نال مدرسے بنے نے، جیدی وجہ سے مدرسے نہ ہوں دے، سخاوت نہ ہوں دی، مدرسے نہ پڑھ دے، سخاوت نہ ہوں دی، عالم نہ پڑھ دے، سخاوت نہ ہوں دی، مسجدہ پاک نہ ہوں دیاں، سخاوت نہ ہوں دی، امام نہ بن دے۔ اس واسطے اگے جائے عالم دین دی بڑی شان ہے۔ پر میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان دے پنجاب کے صدر قبلہ نور احمد سیال صاحب، انہوں دی کوشش دی وجہ نال اے مدرسے چل رہے نے، اللہ تعالیٰ مزید انہوں نے ہمت عطا فرمائے۔
کتنے خوش قسمت ہیں علماء جی دستار بندی ہوئے گی انہوں دے ماں باپ کتنے خوش ہون گے ماں باپ کتنے خوش ہون گے میں دعا کراں گا کہ جن دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر روشن فرماوے اور جس تیرے ماں باپ زندہ ہیں نے علماء نو بھی عوام نو بھی ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا بلا ماشاءاللہ یہ تھے صادق آباد سے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز نقشبندی صاحب جو علم اور علماء کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے۔ مدرسہ فیض رضا ٹرسٹ میں بحمد اللہ تعالی جتنے استاد درس نظامی پڑھا رہے ہیں یہ اعزاز کی بات ہے ادارے کے لیے کہ سارے فضلاء اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے ابتداء عرض کیا تھا کہ یقیناً آج محسن اہل سنت الحاج فیض احمد سیال سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح خوش ہوگی۔ یقیناً آج استاذ العلماء فقیہ العصر مناظر اہل سنت استاذیم حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا یہ فیض ہے کہ آج 70 فضلاء اپنے سروں پہ دستار فضیلت سجائیں گے، یہ 70 کے 70 استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آج استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کے ساتھ فیض رضا ٹرسٹ کے سابقہ چیئرمین محبوب اہل سنت عزت مآب ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی محبتوں اور کامل توجہ کے ساتھ محسن اہل سنت حضرت علامہ نور احمد سیال سعیدی صاحب کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس سلسلے کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوئے۔ آج ان کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جس نے ادارے سے تعاون کیا اگر موجود ہے تو خوش ہے، آج دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی روح بھی آج خوش ہوگی کہ جس مدرسے کی سرپرستی کرتے رہے آج الحمدللہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے 70 علماء اپنے سروں پہ دستار فضیلت سجا رہے ہیں اور حفظ کے 30 کے قریب طلباء الگ ہیں۔ مدرسہ حاضہ کے مدرس جامعہ غوثیہ سعیدیہ سکول بازار کے صدر مدرس استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر سید حضور بخشا صاحب نورانی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات قال اللہ تعالی فی شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس کے حبیب پر بے حد درود و سلام۔ آج یہ مقدس دن ہم سب کو نصیب ہوا
مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب 99 میں 1992 میں پہلی دستار فضیلت ہوئی، اس میں قائد اہل سنت قبلہ تشریف لائے، اور اس میں بھی حضور حامد سعید قبلہ تشریف لائے، اور میرے سر پر حفظ کی دستار قبلہ حامد سعید کاظمی صاحب نے بندھائی تھی، علماء کی دستار قائد اہل سنت نے کی تھی، حفاظ کی دستار قبلہ حامد سعید کاظمی صاحب نے فرمائی تھی۔ توجہ فرمائیں، پھر یہ مرحلہ 2010 میں ہوا کہ استاد صاحب قبلہ کے شاگرد، جن میں بندے ناچیز بھی تھا، جن کی دستار فضیلت کی گئی، اس وقت بھی تقریباً میرا اندازہ ہے کہ کوئی 32-33 کے قریب علماء کرام تھے جو ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی منظور احمد صاحب سعیدی کے شاگرد تھے۔ ہمارے بزرگ اللہ پاک انہیں عمر خضری دے، مفتی اہل سنت بلوچستان علامہ حبیب احمد صاحب نقشبندی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ حاجی صاحب قبلہ کا اور استاد صاحب قبلہ کا 2 جملوں میں تعارف کراتے، فرماتے کہ حاجی صاحب جس سے ملتے ہیں بے شک وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، لکڑی کیوں نہ ہو، اسے کہتے ہیں تو عاشق رسول بن جا، اور حاجی صاحب کو جس کی صحبت ملے وہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ یہ مفتی اہل سنت بلوچستان علامہ حبیب احمد صاحب کے الفاظ ہیں۔ اور استاد صاحب قبلہ کے بارے میں وہ فرماتے کہ مفتی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس جو بھی آئے، کئی آتے، کوئی کس شعبے میں ہے، کوئی کس شعبے میں آتے، جی دین پڑھنے کو دل کرتا ہے، استاد محترم فرماتے بے شک تمہارے پاس رات کو بھی ٹائم ہے، پڑھنے آ جاؤ، فقیر پڑھائے گا۔ کوئی کہتا ہے میں صبح نماز کے بعد آ سکتا ہوں، باقی میرا دن مصروف ہے، آپ فرماتے اسی ٹائم آ جاؤ۔ تو یہ فیضان ہے علمی اعتبار سے ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی منظور احمد صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور درس کے بانی حضرت حاجی فیض احمد سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ پھر الحمدللہ استاد محترم کے ساتھ میں نے 3 سال پڑھایا، 2005 سے سلسلہ شروع کیا، پھر 2010 میں پھر 2012 سے میرے رفیق سفر بنے مفتی غلام اکبر صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر ہمارے استاد بھائیوں میں حضرت مولانا محمد وسیم نورانی صاحب، حضرت علامہ عطا حسین شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پھر ہم نے اس سلسلے کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوشش کی کہ اس کو بہتری لا سکیں، اور الحمدللہ پھر ہمارے بچوں کی دستار بندی پہلی جو کھیپ علماء کی تیار ہوئی استاد صاحب کے فیضان نظر سے، وہ 2016 میں ہوئی، اور کئی فاضلین وہ پڑھا رہے ہیں، اور اب یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ 70 فضلاء کرام، جس میں سے تقریباً 30 ہمارے شاگرد باقاعدہ مفتی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں، مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن کے ادارے سے۔ تو دوستو، علم بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ علم کی فضیلت کے اعتبار سے میں ایک حدیث پاک عرض کروں، آپ کے گوش گزار کروں، بہت بار سنی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اٹھایا گیا کہ عالم افضل ہے یا عابد، تو میرے آقا نے اپنے شایان شان تبسم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا یہ عالم تھا کہ جب آپ تبسم فرماتے تو نور کی کرنوں سے مدینہ طیبہ جگمگا اٹھتا، ارض و سما جگمگا اٹھتے۔ میرے آقا اپنی شایان شان مسکرائے، پھر فرمایا صرف میں نہیں تعجب کر رہا، یتعجبت الملائکۃ، ملائکہ بھی اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ عالم کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا کہ 70,000 کیا جی 70,000 عابد، قائم متہجد اللیل و صائم النہار، شب کو زندہ رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، دنوں کو روزہ رکھنے والے، 70,000 عابد سے عالم افضل ہے۔ پھر آپ نے اس کو مزید سہل کیا، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ کچھ سمجھے؟ کروڑوں ستارے ہوں تو روشنی سے آپ کو استفادہ نہیں کر سکتے جب تک چاند نہ ہو۔ چاند کی روشنی پہ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیگر اپنے معاملات و مراسم بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو عالم لوگوں کو
دین کے اعتبار سے چاند کی طرح نور بکھیرنے والا ہے۔ پھر مزید سوال عرض کیا گیا تو رحمت دو عالم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ مصطفیٰ کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا بندے پر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو محب العلم بنائے، جن لوگوں کی سیاہی بھی شہید کے خون سے افضل ہو۔ اللہ پاک ہمیں انہی کی خدمت کرنے والا بنائے، انہی کا ہم مجلس بنائے۔ میرے کلمات باری تعالیٰ قبول فرمائے وما علی الا البلاغ۔ یہ تھے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید حضور بخش شاہ صاحب نورانی، جو جامعہ غوثیہ سعیدیہ اسکول بازار کے صدر مدرس ہیں اور استاذ العلماء ہیں، بہترین قابل ترین مدرس ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے اہل سنت کو ہمیشہ فیض یاب رکھے۔ صادق آباد سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خانپور سے استاذ العلماء و استاذیم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد یعقوب گولڑوی صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ الحمدللہ استاذ العلماء بھی ہیں بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہما پایا سلامت رکھے۔ آپ نے بہت دیر ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی فیض رضا میں، اس سے پہلے غوثیہ سعیدیہ میں تدریس فرماتے رہے۔ مجھے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ صادق آباد سے میرے بہترین دوست عزت مآب قبلہ رئیس محمد عمر رشید نمبردار صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خانپور سے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری عظیم بھائی فریدی صاحب علالت اور تکلیف کے باوجود تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ علماء الحمدللہ بہت سارے ہیں لیکن مہمانوں کو شارٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ زینت القرہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ زینت القرہ استاذ القرہ جناب قاری محمد اکرم چشتی صاحب لیاقت پور سے بہت بڑے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے حضور قبلہ پیر سید سلطان احمد شاہ صاحب میروی کے ساتھ تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ان کی تلاوت سماعت فرمائیں، بہت خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل سبحان اللہ سبحان اللہ واختلاف الليل والنهار لآيات
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم الفاتحة ज़ीनतुल कुर्रा इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती साहिब लियाकतपुर से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में, आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।